نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 21۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلۃ الرحم تزید فی العمر، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پیارے بچوں، اسلام میں سب انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور قرآن و سنت میں مختلف انداز سے ان پر عمل کرنے پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا انعام لمبی عمر بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الخبیر ہے جانتا ہے کہ انسان کو فطری طور پر لمبی عمر کی خواہش ہوتی ہے، تو اس انعام کو پانے کے لیے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلۃ الرحم کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دیکھیں، صلۃ الرحم کیا ہے؟ مل کر رہنا رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جبکہ صلۃ الرحم کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دینا، ان سے ناراض رہنا، جب ان کو ضرورت ہو کسی کام کی تو مدد نہیں کرنا، ان کا خیال نہیں رکھنا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صلۃ الرحمی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے اور قطع رحمی نہیں کرنی، یعنی ان سے ناراض ہو کر منہ بنا کر نہیں رہنا۔ دیکھیں، دوست تو اپنی مرضی سے بنائے جاتے ہیں، لیکن رشتہ دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، ان سے نبھا کر رکھنا ہی اصل کام ہے، یعنی ان کا خیال رکھنا ہی اصل کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ بے شک عدل و احسان قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ خون کی رشتے توڑنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یاد ہے نا لعنت کا کیا مطلب ہے؟ جی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ جی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ صلہ رحمی کا، صلہ رحمی کا اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں بردباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں، یعنی ان کو معاف کر دیتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس طور طریقے پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے کرتے ہیں۔ اصل کامیابی کس کے لیے ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک نہیں بھی کرتا تو بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، اس کا خیال رکھیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہمیشہ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں سے لڑائی نہیں کرنی اور نہ ہی ناراض ہونا ہے۔ حدیث نمبر 21۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلة الرحم تزید فی العمر، صلة الرحم تزید فی العمر، صلة الرحم تزید فی العمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث ہے۔
Being kind to relatives makes you live longer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.